السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آواز کیوں کر پیدا ہوتی ہے۔ جہاں پہ میوزک کی بات ہوگی، سر کی بات ہوگی، وہاں پہ آواز کی بات بھی ہوگی، اٹس اے فیکٹ۔ تو آواز کی ہم بات کرتے ہیں، جو سر ہے اس کا بنیادی تعلق آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور آواز کیسے کیوں پیدا ہوتی ہے یہ ایکچولی مسئلہ ہے سائنس کا۔ بہرحال اس ضمن میں مختصراً تحریر ہے کہ آواز کسی بھی قسم کے دو یا اس سے دو چیزوں کے ٹکرانے یا رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ اپنے ہاتھ کو ہاتھ سے رگڑیں، آواز پیدا ہوگی۔ آپ کسی چیز کو ٹچ کریں، آواز پیدا ہوگی۔ میرے ہاتھ میں ایک کپ ہے، اس سے میں ٹچ کر رہی ہوں، آواز پیدا ہو رہی ہے، لیکن خالی کسی چیز کی آواز نہیں ہوتی۔ تو کیا فائنل ہوا کہ آواز کسی بھی قسم کے دو چیزوں کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اب ایگزامپلس میں وہ کہتے ہیں کہ چاہے ایک پتھر دوسرے پتھر سے ٹکرائے، جیسے کہ تالی بجانا، دو چیزوں کا آپس میں ٹکرانا، دو برتنوں کا آپس میں ٹکرانا، ہوا کا لہروں سے ٹکرا کر آواز پیدا کرنا۔ اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آواز اجسام کے باہمی ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہے۔ اجسام جمع ہے جسم کی، جن اجسام سے لرزش پیدا ہوتی ہے وہ اجسام باعث آواز پیدائش ہوتے ہیں۔ آواز جتنی جلدی سے پھیلتی ہے اتنی آسانی سے سمٹ بھی جاتی ہے۔ میں نے کسی بچی کو آواز دی عائشہ، تو میں اسے اونچے سے آواز دیتی ہوں عائشہ، ابھی جس طرح سے آواز پھیلے گی اسی طرح سے جلد یہ سمٹ بھی جائے گی۔ پھر آواز کی فردر دو قسمیں ہوتے ہیں۔ آواز کو صدا بھی کہتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، باہر گلی میں فقیر نے صدا لگائی، تو وہ سین والا صدا نہیں ہوتا، سواد والا صدا ہوتا ہے، آواز لگائی۔ تو آواز کی دو قسمیں ہیں، فرسٹ از صدا موسیقی اینڈ دا سیکنڈ ون از فرسٹ از صدا محض اینڈ سیکنڈ از صدا موسیقی۔ تو صدا محض کیا ہے؟ صدا کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا مطلب بھی آواز ہوتا ہے۔ صدائے محض آپ کے کانوں کو بھلی نہیں لگتی، اچھی نہیں لگتی۔ اسے سنسکرت زبان میں ندو ویتی رکت کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے نان میوزیکل ساؤنڈ کہتے ہیں۔ محض کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف جو کسی مقصد کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ سائنس اور موسیقی کے اعتبار سے اسے آواز کہتے ہیں، جیسے پتھر کے گرنے کی آواز، بادلوں کے گرجنے کی آواز، بندوق کے فائر کی آواز، اور تمام وہ آوازیں جو قوت سماعت پر گراں گزریں، اسے ہم صدائے محض کہتے ہیں، جو کہ محض آواز ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ اس وقت بھی خاموشی سے اپنے ارد گرد سنیں تو آپ کو کسی نہ کسی قسم کی آواز آئے گی۔ اب میں اگر اپنی بات کروں کہ میں خاموشی سے سنوں تو میرے پاس ایک ہیٹر آن ہے اور مجھے اس کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنی خاموشی میں تھوڑے سے آبزرو کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی آواز آئے گی۔ اٹ مینس کہ دیٹ از کالڈ صدائے محض اینڈ ان انگلش اٹ ول بی کالڈ دا نان میوزیکل ساؤنڈس۔ اس کے بعد ہمارا ہوگا صدائے موسیقی۔ صدائے موسیقی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آوازیں ہوتی ہیں جو آپ کے کانوں کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، جیسے کوئل کی کوک، پپیہے کی ہوک، انہیں صدائے موسیقی میں شامل کیا جاتا ہے۔ سو کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوڈ یہ کیا گیا کہ جو آواز آپ کی روح کو تسکین دے، آرام دے، وہ صدائے موسیقی کہلاتی ہے، اور انگریزی میں اسے میوزیکل ساؤنڈ کہتے ہیں۔ سم ٹائم آپ کو کسی بندے کے بولنے کی آواز بہت اچھی لگتی ہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اٹ مینس کہ وہ اس طرح ہی نہیں ہوتا، وہ اچھی سر والی آواز ہوتی ہے، بولنے میں بھی سریلی ہوتی ہے اور آپ کے کانوں کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اوور آل ہمارا آواز سے متعلق چیپٹر تھا۔ اس سے پہلے ہم نے ڈیفینیشن آف میوزک پڑھ لی ڈفرینٹ لینگویجز میں، اس کی ڈیفینیشن پڑھی۔ آج ہم نے آواز پڑھ لیا، اور باقی ہماری کچھ ریویژن کے ٹاپک ہیں۔ کل ہم دیکھیں کہ موسیقی کے بنیادی سر، اس کی آپ نے آلریڈی ریویژن کر کے رکھنی ہے۔ اور اس لیکچر سے متعلق اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ اسے وائس نوٹ میں بھیج دیں، یا آپ مجھے ویسے کویسچن پوچھ لیں واٹس ایپ پہ۔ جو بھی اس میں آپ کو ایشو ہو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔